حضرت لقمان نے فرمایا، اے میرے بیٹے، تو نماز کو قائم رکھ اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر، اور جو تکلیف تجھے پہنچے اس پر صبر کر، بے شک یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ تو قرآن مجید کا جو اصل مضمون ہے وہ ہے نجات اور کامیابی، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اس کو راضی کرنا اور کامیابی حاصل کرنا۔ اچھائی کا حکم دو گے، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی کو روکو گے، نیکی کو پروموٹ کرو گے، برائی کو روکو گے، تو وہ جو لوگ برائی کے عادی ہو چکے ہیں وہ ٹھنڈے پیٹوں اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اسلام کے بنیادی نظریات کے اگلے پروگرام کے ساتھ محمد سہیل ریاض آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے سابقہ 2 پروگراموں میں حضرت لقمان کی ان نصیحتوں کو جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی ان کا جائزہ لیا تھا، اور ہم اپنے سابقہ پروگرام میں والدین کے حقوق جو کہ اللہ تعالیٰ نے بیچ میں آیت کے اندر اس خلا کو پر کیا تھا جو کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے نہیں کہا تھا۔ آج ناظرین ہم اپنے پروگرام میں آیت نمبر 16، 17 اور 18 کا جائزہ لیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے استاد محترم سے ان آیات کو سمجھیں، میں چاہوں گا کہ ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ حضرت لقمان نے فرمایا، اے میرے بیٹے، تو نماز کو قائم رکھ اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر، اور جو تکلیف تجھے پہنچے اس پر صبر کر، بے شک یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور لوگوں سے تکبر کے ساتھ اپنا چہرہ مت پھیر اور زمین پر اکڑ کر مت چل، بے شک اللہ تعالیٰ کسی متکبر اور اترا کر چلنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو پست رکھ، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کو ہمارے تک پہنچایا ہے، اگر ہم غور کریں تو ہمارے معاشرتی رویے، ہمارا زندگی کا مکمل طرز عمل اس کے اندر موجود ہے، اور کیا غلط ہے کیا صحیح ہے یہ ہم اپنے استاد محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سے سمجھیں گے، اور ان سے یہ بھی پوچھیں گے کیا ہم ان آیات کا ظاہری مطلب لیں کہ یا ان میں کچھ ایسے پوشیدہ باتیں بھی شامل ہیں جو کہ ہمیں دیکھنے میں نظر نہیں آ رہی۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، آیت نمبر 16 میں جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی جو نصیحت ہے اپنے بیٹے سے، کیا میرے بیٹے تو نماز کو قائم رکھ اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر، اور پھر جو تکلیف تجھے پہنچی اس پر صبر کر، یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سورہ عصر کا جو مضمون ہے، ہم اگر غور کریں تو کیا اسی طرف یہ بات اشارہ نہیں جا رہا دوبارہ؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے درست فرمایا ہے کہ اصل میں قرآن مجید کا جو میسج ہے بہت سادہ ہے۔ ایک ہی بات قرآن مجید کئی اسالیب سے کرتا ہے، اور ایک تو اس سے ایک وسعت آتی ہے معنی میں، اور دوسرا جو منوٹنی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک۔ سورۃ العصر میں بڑے سادہ الفاظ میں کہا گیا تھا کہ ایک ریزنیبل ایٹیٹیوڈ کسی انسان کا کیا ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی نئی بات آئے تو اس پر غور کرے، اگر دل گواہی دے کہ یہ ٹھیک ہے تو پھر اس کا اعلان کرے کہ یس اٹس کریکٹ، اور پھر اکارڈنگلی اپنے آپ کو مولڈ کرے، اور پھر اسی کی دوسروں کو تلقین کرے، اور پھر راستے میں جو بھی مصائب آئیں خود بھی جھیلے اور دوسروں کو بھی برداشت کرنے کی تلقین کرے۔ حکمت دانائی، یہ ذرا علمی اعتبار سے ایک اونچے لیول کا مضمون ہے، لیکن جو بنیادی شخصیت ہے وہ انسان کی سیم ہے، ایک ان پڑھ آدمی کی، پڑھے لکھے آدمی کی، اور ایک ذہین و فطین شخص کی، اور ایک کن ذہن کی۔ تو قرآن مجید کا جو اصل مضمون ہے وہ ہے نجات اور کامیابی، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اس کو راضی کرنا اور کامیابی حاصل کرنا۔ اب حضرت لقمان نے جو پہلی نصیحت کی تھی بچے کو وہ کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، بے شک یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 آیات ایڈ کی والدین کے حقوق کے بارے میں۔ یہ بھی کیا ہے، یہ حکمت و دانائی کا تقاضا ہے۔ یعنی یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگرچہ اس میں اختلاف ہے
کہ حضرت لقمان نبی تھے یا نہیں تھے، لیکن عام خیال یہی ہے کہ وہ ایک دانا انسان تھے جو عرب میں ایک دانا انسان کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے. جیسے ہم علامہ اقبال کو حکیم الامت کہتے ہیں تو ان کے اشعار ہم کوٹ کرتے ہیں، اسی طرح کچھ اور لوگوں کو ہم امت کے دانا انسان کہتے ہیں تو ان کے اقوال کو ہم بطور اتھارٹی کے کوٹ کرتے ہیں. سر یہاں پہ ایک پوائنٹ میرے ذہن میں ہے کہ کیونکہ حضرت لقمان نے جو باتیں کی ہیں وہ عام نوعیت کی باتیں ہیں، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جو کہ وحی کے ذریعے معلوم ہوتی ہے. وہی ہے نا، اسی لیے وہ لگتا ہے کہ نبی نہیں تھے. معلوم لگتا ہے کہ نبی نہیں ہے، کہ اس لیے کہ اس پوری نصیحت کے اندر کتاب کا، وحی کا، رسول کا کہیں تذکرہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ یعنی کامن سینس جو بنیادی تھا والاثر میں بیان ہوا تھا ذرا سادہ لفظوں میں، انہی کو ذرا ایک اور زیادہ بڑے انداز میں کہ جو ایک سمجھدار پڑھا لکھا آدمی دانا انسان جو ہے وہ جس طرح ان چیزوں کو پرسیو کرے گا وہ سورۃ لقمان کے. ٹھیک. اچھا، اب یہاں جو کہا گیا کہ نماز قائم کر، نماز اس کے جو لغوی معنی ہیں وہ گرمی اور حرارت کے ہیں. جیسے کہ سورۃ قصص میں کہا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے کہا تم یہاں انتظار کرو، اوپر مجھے کچھ آگ نظر آ رہی ہے تو میں وہاں سے راستہ بھی پوچھ کے آتا ہوں اور کوئی انگارہ بھی لے کے آتا ہوں تمہارے لیے تاکہ تم بھی تاپ سکو، لعلکم تصطلوا. صحیح. تو نماز اصل میں کیا ہے؟ اقدام الی الشیء، کسی چیز کی طرف بڑھنا اور حرارت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا دل کی گرمی کے ساتھ. یہ کیا ہے؟ یہ اصل روح ہے نماز کی. تو اسی کی تلقین کر رہے ہیں اقیم الصلاۃ، یعنی اس کو مستقل معمول بنا لے اپنا، تو کہ تو نے اللہ کی طرف راغب ہونا ہے پوری دل کی حرارت کے ساتھ. اور پھر ساتھ ہی تلقین فرمائی معروف کا حکم دو اور منکر سے روکو. میں نے جان بوجھ کا ترجمہ نہیں کیا معروف اور منکر کا. عرف کہتے ہیں پہچان کو، اور معروف ہے جانا پہچانا، اور منکر جس کا انکار کیا جائے. یہ اصل میں انسان کے دل کی کہانی ہے کہ انسان کی شخصیت باطنی طور پر کچھ چیزوں سے مانوس ہے. جانتی ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. جی، مثلا جھوٹ بولنا بری بات ہے، اور دھوکہ دینا، دھوکہ دہی بری بات ہے، اور انسانوں پر ظلم بری بات ہے. ٹھیک. اب یہ ہر انسان جانتا ہے اندر سے، اس کو باہر سے نہ بھی بتایا جائے تو جانتا ہے. تو وہی جو اس کا دل کہتا ہے کہ اچھی باتیں ہیں ان پر خود بھی عمل کرے اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرے. انگریزی مترجم مشہور مرمڈوک پکتھال رحمہ اللہ، وہ معروف اور منکر کا ترجمہ ڈیسنٹ اور انڈیسنٹ کرتے ہیں. ڈیسنٹ چیزیں جو انسان کے اندر کو پسند ہیں وہ ڈیسنٹ ہیں، اور انڈیسنٹ کیا ہے کہ جو اندر سے انسان ناپسند کرے وہ انڈیسنٹ ہے، تو وہ منکر ہے. تو کیونکہ یہاں کوئی نماز روزہ حج زکوٰۃ اس معنی میں نہیں ہے، اور اوامر اور نواہی اس معنی میں نہیں ہے، لیکن یہاں سادہ وامر بالمعروف، بھلائی کا حکم دو، ونہی عن المنکر، اور برائی سے روک. ٹھیک. بالکل ٹھیک. اور پھر اس کے بعد ساتھ فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. سورۃ اثر میں آ جائیں یعنی تواصوا بالحق کے ساتھ وتواصوا بالصبر ہے. تو یہاں بھی کیا ہے کہ جب تم اچھائی کا حکم دو گے، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی کو روکو گے، نیکی کو پروموٹ کرو گے، برائی کو روکو گے، تو وہ جو لوگ برائی کے عادی ہو چکے ہیں وہ ٹھنڈے پیٹوں اس کو برداشت نہیں کریں گے. یعنی آپ کسی نوجوان سے یہ تلقین کریں کہ بھائی اپنے والدین کا خیال رکھا کرو، تو ہمیں ذہناً تیار رہنا چاہیے کہ آگے سے کہتے ہیں کہ تم کون ہے، میں جانوں میرے والدین جانیں، یا میرے والدین جو ہیں وہ مجھ پر زیادتی کرتے ہیں، اب میں بھی اس کا بدلہ لوں گا. یعنی یہ تو ایک کہنے کی بات ہے نا. آپ کسی کو، کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو قتل ہو جاتے ہیں کہ کسی شخص نے ان کو کسی برائی سے منع کیا، یا وہ کسی خاتون پر آوازیں کس رہے تھے تو اس سے منع کر دیا کہ بیٹا ایسا نہ کرو، تو انہوں نے گولی چلا دی، اس پر جان لے لی اس کی، صرف اس بات پر کہ وہ نیکی کی تلقین کر رہا ہے. یعنی کہ جب یہ قرآن مجید کی اس کا مطلب یہ بھی ہو گیا کہ جب بھی ہم نیکی کی تلقین کریں گے آگے سے ہمیں تکلیف برداشت کرنی ہی پڑے گی. جی، خاص طور پر نہی عن المنکر. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. جب برائی کو روکیں گے، اس لیے کہ برائی کو روکنے کا مطلب ہے کہ آپ برے آدمی کو کنڈیم کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک.
اور کنڈیم کئی قسم کا ہو سکتا ہے سر. اچھا سر, یہ یہاں پہ ہے کہ لوگوں کے سے اپنا چہرہ نہ پھیر, یعنی تکبر کے ساتھ. اچھا اب یہاں پہ یہ ہے, اور اکڑ کر مت چل, اس کے اندر باطنی کیفیت ہے کہ انسان کے اندر میں وہ چیز ہوں کہ میں کو پتہ نہیں کوئی میرا عہدہ بہت بڑا ہے یا میرے پاس پیسہ بہت ہے, یہ چیز اس میں ہے. موڑنا نہیں کہا گیا, ولا تصائر خدک للناس, لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا. ٹھیک, یعنی غصہ نہ کروں کے اوپر, نہیں, یہ تکبر کا ایک جسچر ہے. میں نے کچھ سمجھنا, یعنی سمجھتا ہے کہ میں اتنا ہوں, اگر میں اتنا ہو جاؤں گا تو شاید میرا روب بڑھ جائے گا. ٹھیک, پھر یہ کہ تکبر کی خاص چال ہے. یعنی خاص طور پر بیوروکریٹس کو آپ دیکھیں گے, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سول سروس اکیڈمی میں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ تم نے ذرا یوں ہاتھ کھول کے چلنا ہے. یعنی ویسے تمہاری چوڑائی اتنی ہے تو یوں کر لو گے تو شاید تم بڑے آدمی بن جاؤ گے. تمہارا منہ اتنا ہے تو منہ اگر گال پھلا لو گے تو اتنی ہو جائے گی. بڑی بنیادی ایک جو بات ہے, جو بڑے سادہ الفاظ میں کہ ولا تصعر خدک للناس, لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلاتا. پھر بالکل ٹھیک, ولا تمشی فی الارض مرحا, اور زمین پر اکڑ کر نہ چل. بڑی سادہ بات. انسان اگر پہچان لے کہ میں کون ہوں تو پھر اکڑ کے نہیں کرتی. کسی بات نہیں. ٹھیک ہے نا, اکڑ بنتی نہیں, اس کی بندہ ہے ہاں جی, تو اس کو بندوں کی طرح چلنا چاہیے, غلاموں کی طرح چلنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پاؤں کے بل بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے اور فرماتے تھے انا آکلو کما یاکل عبدو, کہ میں جیسے غلام کھانا کھاتے ہیں میں اس طرح کھانا کھاتا ہوں. بالکل ٹھیک. یعنی اپنے سامنے کو اونچی چیز رکھ کر اس پر کھانا رکھ کے کھانا ایک تھوڑی سی اعزاز کی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی تکبر سے تعبیر کر رہے ہیں کہ میں غلام ہوں. غلاموں کا یہ انداز تھا عرب میں کہ وہ پاؤں کے بل بیٹھ کے کھاتے تھے اور سامنے کوئی میز یا کوئی اونچی چیز نہیں ہوتی تھی جس پر وہ سامان رکھ کے کھانے کا. وہیں پر زمین پر بیٹھے ہیں ٹکڑوں اور پھر ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ عاجزی کا جیسچر ہے. انسان اس دنیا میں چلتے پھرتے اگر اس کو یاد رہے کہ میں بندہ ہوں, میری ایک ایک رگ جو ہے وہ کسی کے کنٹرول میں ہے, میرا خون جو میرے اندر چل رہا ہے وہ بھی وہی چلا رہا ہے, میرا دل جو دھڑک رہا ہے وہی اس کو دھڑکا رہا ہے, میرے پھیپھڑے جو پھول رہے ہیں اور سکڑ رہے ہیں ان کو سب وہی کر رہا ہے, خود بخود نہیں کر رہے, یا میں نہیں کر رہا ان کو. تو پھر انسان اپنی اوقات میں رہتا ہے. ہمارے بزرگوں کی ایک روایت ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ بندہ ناچیز لکھتے تھے. یہ ناچیز کیا ہے؟ نتھنگ. یعنی ایک ہے وہ سمجھتا ہے کہ آئی ایم سم تھنگ, میں بڑی شے ہوں, اس سے ذرا نیچے آتا کہتا ہے آئی ایم سم بڈی, اور پھر اس کے بعد جب پوری طرح اس کی پھونک نکل جائے تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ آئی ایم نتھنگ. تو ہمارے بزرگوں کا جسچر جو ہے یہ صرف لکھنے کے لیے نہیں تھا. آپ ان کی زندگی کو دیکھیں, خاص طور پر صوفیاء کرام نے جو کام کیا ہے یہ بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ تھے وہ, کہ انسانی خدمت میں بھی پیش اور ہر ایک کو آگے بڑھ کے اس کی خدمت کرنا, نہ کہ خود مخدوم بن کر اسے خدمت دینے کی خواہش ظاہر کرنا. یہ سب جو ہیں یہ تکبر اور عاجزی کے جسچرز ہیں. سر اس کو ہم ایسے بھی کہیں گے کہ جس طرح کہ اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ حالانکہ دنیاوی عہدے دولت یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے, جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے تمہارے درمیان فرق پیدا کر دیا, تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا ہے. تو دماغ میں یہ بات ہونا کہ جو کچھ مجھے حاصل ہے وہ میری اپنی ایفرٹ ہے اور میں خود ہی پتہ نہیں کیا چیز ہوں, تو یہ مجھے اللہ نے کوئی نہیں دیا, یہ میں ہی ہوں سب کچھ. اس کا یہ قارون نے بھی یہی کہا تھا نا, جب اسے کہا کیا جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اس سے نیکی بھی کما, تو اس نے کہا یہ بیچ میں المیہ کہاں سے آ گئے, انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ سب کچھ میں نے حاصل کیا ہے اپنے نو ہاؤ, اپنی ایکسپرٹیز کی بنیاد پر, علم کی بنیاد پر. بالکل ٹھیک, یہ اسی کا بالکل ٹھیک. اور اس میں یہاں پر یہ ایک چیز میں اس کی وضاحت چاہتا ہوں کہ جو اکڑ کر چلنا ہے یہ ایک تو آپ نے وضاحت کر دی ہے, ایک دوسرا ویسے ہی انسان کو انواع و اقسام جو اس کی ہے اپنی جو ساری اس کی دنیا کی معمولات ہیں اپنے آپ کو ممتاز کرنے کے لیے کہ میں یہ سب حقیر ہیں, یہ چیز ہم کہہ سکتے ہیں اس کو. جی بالکل. یعنی اس رکوع کی جو آخری آیت ہے وہ انسانی شخصیت کی ایک فنیشنگ ٹچ ہے. وقصد فی مشک وغضض من صوتک, کہ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر. یہ کیا ہے؟ ایک ڈگنیفائڈ انداز ہے کہ آپ
نہ ایک جوں کی چال چل رہے ہیں اور نہ ہی آپ خرگوش کی طرح چھلانگے لگاتے پھر رہے ہیں. ڈگنیٹی کا تقاضا کیا ہے کہ انسان ریزنیبل انداز میں اور بڑی درمیانی سی رفتار سے چلے اور پھر اپنی آواز کو پست رکھنا. بلا وجہ ایک ہے بڑے مجمع سے آپ خطاب کر رہے ہیں تو آپ اونچی آواز میں بولیں، لیکن آپ ایک آدمی کے سامنے بات کر رہے ہیں اور اونچی آواز سے بول رہے ہیں تو کیا آپ اس کو دبانا چاہتے ہیں اپنی آواز کے ذریعے سے؟ یعنی وہی ایک ہی جسچر ہے جو چلا آ رہا ہے کہ وہ کیا ہے، اپنے آپ کو اپنی اوقات میں رکھو. بالکل ٹھیک سر. یہ کہ اور مختلف طریقوں سے اس کو بتایا جا رہا ہے. مودودی صاحب نے کہا ہے اپنی تفہیم القرآن میں کہ جہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، یہ تیزی اگر دیکھیں ایک بندے کو کام میں جلدی ہے، اس نے کہیں جلدی پہنچنا ہے تو تیز چلنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر اس کو کوئی ریلیکس ہے تو آہستہ چلنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے بات کی طرف اشارہ وہی کیا اسی ہے پچھلی سائز کے وہ ساتھ جوڑے اندر نا. کا اس کی کیفیت ہے جس میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہے اور اسی کے چکر میں اپنے دماغ کے ساتھ ایک نا اپنے آپ کو کوئی پرسنالٹی بنا کے پیش کر رہا ہے. یہ اس چیز کا یہاں پہ ذکر ہے. کیا یہ بات ٹھیک؟ جی بالکل بالکل ٹھیک. سر پھر اپنی آواز کو پست رکھ. اب گدھے کی مثال یہاں پہ آپ کس طرح دیکھیں گے کہ کیوں اس کو گدھے کی آواز اگرچہ بہت اونچی ہے، شاید تمام جانوروں سے اس کی آواز اونچی ہے، لیکن مکروہ ترین آواز ہے، کوئی اس کو پسند نہیں کرتا. تو اگر تم اونچی آواز میں بولو گے تو یہ نہ سمجھنا کہ تم اپریشیٹ کیے جاؤ گے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا، یہ بری لگے گی لوگوں کو. بالکل ٹھیک. یہ انسان کی شخصیت کا پلیزنٹ ہونا یہ بھی ہمارے دین کے فطرت کے تقاضوں میں سے ایک. سر یہاں پہ ایک پوائنٹ اور بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ بھی ذرا فرمائیں آپ کہ جب انسان آرگومنٹس میں ہار جاتا ہے، اس کی بات میں دلیل یا وزن نہیں رہتا، اس وقت بھی پھر وہ اپنے آپ کو نا اونچا بول کے دوسرے کے اوپر روب ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ شاید اس سے ٹیمپر لوز کرتا ہے، کہ ٹیمپرامنٹ لوز کرتا ہے، اس کے اوپر روب ڈالتا ہے شاید اس سے ہی بات بن جائے. یا یہ بھی اس میں بالکل شامل. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب کو بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، آپ نے ہمارے لیے اس مشکل ٹاپک کو آسان کیا. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آپ کو آئندہ بھی بلاتے رہیں گے. ہم آپ کو بہت شکر گزار ہیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. حضرت لقمان کی نصیحتیں قرآن مجید کا حصہ ہیں اور قیامت تک جب تک قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی رہے گی اس وقت تک ان نصیحتوں کو بار بار دہرایا جاتا رہے گا. ناظرین آج کے پروگرام کا حاصل یہ ہے، نماز وہ عمل ہے جو کہ قیامت کے دن جس کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کہا ہے کہ تم بہترین امت ہو جو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اکڑ کر چلنا یا تکبر سے چلنے کو منع فرمایا ہے اور کہا ہے کہ تم زمین کو پھاڑ نہیں دو گے اور نہ تم پہاڑوں کی بلندیوں پر پہنچ جاؤ گے. ناظرین انسان دنیا میں اکیلا آیا تھا، اکیلا جائے گا. انسان اگر اپنے آغاز اور اپنے اختتام پر غور کرے تو اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ انسان نہ پہلے بھی کوئی قابل ذکر چیز تھا، نہ مرنے کے بعد کوئی قابل ذکر چیز رہ جائے گا. انسان کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ جب دنیا میں آیا تھا تب بھی کسی کے غسل کا محتاج تھا کہ کوئی اس کو غسل دے، اور جب اس دنیا سے جائے گا تب بھی وہ کسی کا محتاج ہوگا کہ اس کو غسل دے کر عزت سے دفن کر دے. اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوستوں سب کا خیال رکھیے گا. آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.